آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ یہ آیت پاک کب نازل ہوئی، اس کے شان نزول کیا ہے، مختصر انداز میں سماعت کر لیں پھر آگے پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لاتے، ربیع الاول شریف کے مہینے میں 12 تاریخ دوشنبے کے دن صبح صادق کے وقت شہر مکہ میں کعبے کے قریب تشریف لاتے، آقا کے میلاد ہوتی، آقا کی پیدائش ہوتی، آقا علیہ السلام کی ولادت ہوتی۔ حضرات، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے افضل ہے نا بھائی؟ سب سے افضل ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تمام نبیوں میں افضل ہیں، یوں کہیے پوری کائنات میں افضل ہے۔ 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ وہ رمضان المبارک کا ہے نا بھائی؟ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں افضل ہے، اسی مہینے پر روزہ ہے، اسی مہینے میں زکوٰۃ ہے اور تراویح ہے، اور اسی مہینے میں شب قدر بھی ہے۔ تمام مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ افضل ہے۔ 7 دن ہوتے ہیں، 7 دنوں میں جمعہ کا دن افضل ہے نا بھائی؟ تھوڑا آپ بولے تو معذور ہو، میں چاہتا ہوں گفتگو سمجھ کر سنیں۔ دنوں میں افضل جمعہ ہے، کائنات میں افضل میرے مصطفیٰ ہے، مہینوں میں افضل رمضان ہے۔ اور ایک مہینہ ہے جس کے تعلق سے میرے آقا ارشاد فرماتے الشعبان الشہری والشہر رمضان اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت نہ تو رمضان میں ہوتی ہے، نہ تو شعبان میں ہوتی ہے، نہ شب قدر میں ہوتی ہے، نہ شب برات میں ہوتی ہے، نہ جمعہ کے دن ہوتی ہے۔ مولا، جب میرا محبوب افضل ہے تو افضل مہینے میں آنا چاہیے، افضل مہینے میں میلاد ہونا چاہیے، افضل مہینے میں ولادت ہونا چاہیے، افضل مہینے میں پیدائش ہونا چاہیے۔ مولا، جو افضل رات تھی شب قدر یا شب برات، اس میں تشریف لانا چاہیے۔ پروردگار، اگر تو نے اپنے مہینے میں نہیں بھیجا تو اے مولا میرے محبوب کے ہی مہینے میں بھیج دیتا، جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ مولا، تمام دنوں میں جمعہ کا دن افضل ہے تو اپنے محبوب کو جمعہ کے دن ہی بھیج دیتا۔ لیکن حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ رمضان میں تشریف لا رہے، نہ شعبان میں تشریف لا رہے، نہ شب قدر میں ولادت ہوتی ہے، نہ شب برات میں پیدائش ہوتی ہے، نہ جمعہ کے دن تشریف لا رہے ہیں، بلکہ ربیع الاول کے مہینے میں آ رہے ہیں، دوشنبے کے دن دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ اور حضرات محترم، اگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر رمضان میں پیدا ہوتے، رمضان میں آپ کی میلاد ہوتی، رمضان میں آپ کی ولادت ہوتی، تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا نبی کی افضلیت جانتے ہو کس وجہ سے ہے؟ اس لیے افضلیت ہے کہ افضلیت والے مہینے میں تشریف لائے ہیں، افضل مہینے میں ان کی ولادت ہوئی ہے، اس لیے رمضان کی وجہ سے مصطفیٰ افضل ہو گئے ہیں، مصطفیٰ اعلیٰ ہو گئے ہیں۔ اگر میرے آقا شب قدر میں تشریف لاتے تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ شب قدر کے وجہ سے مصطفیٰ افضل ہو گئے ہیں، مصطفیٰ اعلیٰ ہو گئے ہیں۔ اگر میرے آقا شب برات میں تشریف لاتے تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ شب برات کی وجہ سے مصطفیٰ افضل ہو گئے ہیں، یا اگر مصطفیٰ جمعہ کے دن آتے تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ جمعہ کے وجہ سے، اس لیے کہ جمعہ افضل ہے، افضل دن میں تشریف لاتے ہیں،
جمعہ کی وجہ سے مصطفیٰ افضل ہو گئے ہیں اور ان کو افضلیت مل گئی ہے، اس لیے پروردگار نے اپنے محبوب کو نہ تو رمضان میں بھیجا، نہ تو شعبان میں بھیجا، نہ تو شب قدر میں بھیجا، نہ شب برات میں بھیجا، نہ تو جمعہ کے دن بھیجا، پروردگار نے ربیع الاول کے مہینے میں بھیجا اور دوشنبے کے دن بھیجا اور فرمایا بندو میرا محبوب کسی سے فضیلت لینے نہیں جا رہا بلکہ کائنات کو فضیلت دینے جا رہا ہے۔ تو اس کائنات میں جس کو جو بھی فضیلت ملی ہے سب میرے مصطفیٰ صدقے میں ملی ہے۔ سبحان اللہ، کسی کو بھی فضیلت ملی میرے مصطفیٰ کے صدقے میں، میرے نبی کسی سے فضیلت لیے نہیں، اس لیے اس بات کو اٹھایا ہوں، کبھی بات آگے آئے گی تب آپ سامنے گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی سے فضیلت لیے نہیں بلکہ اس کائنات کو فضیلت عطا فرمایا۔ حضرات اب سنیے، جب ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، میلاد ہوتی ہے، حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ماں فرماتی ہیں جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو میں موجود تھی، کئی ایک خاتون موجود تھے۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لاتے تو ہم نے کیا دیکھا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بریدہ ناف خطرہ شورہ پیدا ہو رہے، سبحان اللہ۔ یعنی دیکھیے بہت سے کام ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے تشریف لائے تو آپ کو پیدا ہونے کے بعد نہلایا نہیں گیا۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نہلانے کی غرض سے نیت لے کر جب میں آگے بڑھی کہ آقا علیہ السلام کو لوں، جیسے ہر بچے کو پیدائش کے بعد جو ہے اس کی ولادت اس کی گردگی کو صاف کی جاتی ہے، اسے نہلایا جاتا ہے، کہتی یہی نیت لے کر میں آگے بڑھی کہ آقا علیہ السلام کو گود میں لوں اور انہیں نہلاؤں، میں انہیں غسل دوں، تو کہتی ہے کہ میرے کانوں میں آواز آتی ہے اے شفا میرے محبوب کے غسل کی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوب کو نہلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنے محبوب کو ہر نجاست سے پاک پیدا فرمایا، ہر گندگی سے پاک پیدا فرمایا ہے، ہر جو ہے نجاست سے میں نے اپنے محبوب کو پاک پیدا فرمایا۔ علامہ فیض احمد اویسی یہاں پر فرماتے ہیں کہ رب نے کہا اے حبیب میں تو پیدائش سے پاک ہوں، تمہاری پیدائش پاک ہے، میں ولادت سے پاک ہوں، تمہاری ولادت پاک ہے، میں میلاد سے پاک ہوں، تمہاری میلاد پاک ہے، اے حبیب میں خاندان سے پاک ہوں مگر تمہارا خاندان پاک ہے، میں والدین سے پاک ہوں، تمہارے والدین پاک ہے، میں جو ہے بیویوں سے پاک ہوں، تمہاری بیویاں پاک ہے، اے حبیب میں نسل سے پاک ہوں، تمہاری نسل پاک ہے، حبیب میں ہاتھ سے پاک ہوں، تمہارے ہاتھ پاک ہے، میں جسم سے پاک ہوں، تمہارے جسم پاک ہے، اے حبیب میں لباس سے پاک ہوں، تمہارے لباس پاک ہے، میں خون سے پاک ہوں، تمہارا خون پاک ہے، میں پیشانی سے پاک ہوں، تمہاری پیشانی پاک ہے، اور ایسی پاک ہے کہ تم نے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا ہے، جو علت لیا لڑتا مسجدہ و طہورا پوری روئے زمین پاک ہو گئی۔ تو حضرات میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ کو نہلایا نہیں گیا، لیکن ہمارے گھروں میں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے تو حضرات اسے نہلایا جاتا ہے، گندگی صاف کی جاتی ہے، میرے آقا اس سے پاک ہے۔ اسی طرح حضرات جب ہمارے گھروں میں بچے کی ولادت ہوتی ہے، اگر بیٹا جنم لیتا ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے تو حضرات کچھ لوگ 7 دن کے بعد کرتے ہیں، عقیقہ بھی کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ختنہ بھی کر دیتے ہیں، لیکن اگر نہیں کرتے 7 مہینہ میں کرتے ہیں، 11 مہینہ میں کرتے ہیں، 1 سال میں کرتے ہیں اور زائد میں کرتے ہیں۔ حضرات محترم جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ کرتے ہیں، حالانکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جب ولادت ہوتی ہے تو حضرت شفا فرماتی ہے میں نے کیا دیکھا کہ ہر بچہ دنیا میں آتا ہے اس کے ناک کو کاٹا جاتا ہے، اس کا ختنہ کیا جاتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو یعنی ناک بریدہ ناک تھے، وہ ختنہ شدہ تھے، یعنی آپ کی ناک رکھی ہوئی تھی اور آپ کا ختنہ ہوا۔ لیکن
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے پاک ہے۔ حضرات یہ ختنہ بھی سنت ہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور بہت سے ایسے چیزیں ہیں جو حضرات ہمیں کرنا پڑتا ہے، اور آقا علیہ السلام کو رب نے سب کچھ وہیں سے بنا کے رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے آقا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، ولادت کے بعد وقت گزرتا رہا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف جب 25 سال کی ہوتی ہے، اس وقت تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی دشمنی نہیں تھا، نہ کوئی برائی کرنے والا تھا، نہ کوئی جو ہے دشمن تھا آپ کا۔ 25 سال کی عمر شریف ہوئی، ایک خاتون تھی جن کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضرت خدیجہ 2 شوہروں کی بیوہ تھی۔ آپ کے پاس مال زیادہ تھا۔ مال زیادہ ہونے کی وجہ ایک یہ ہے، پہلے شوہر کا مال وہ بھی آپ کے قبضے میں، دوسرے شوہر کا مال وہ بھی آپ کے قبضے میں، اور پھر آپ کے باپ کی جانب سے جو ملا تھا وہ بھی آپ کے قبضے میں، تو بڑی مالدار خاتون تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی ایسے امین اور سچے آدمی کی ضرورت تھی جو ان کے مال کی تجارت کی۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری پورے شہر میں مشہور تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ پیشکش کی کہ آپ ہمارے مال کی تجارت کریں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا، اور جب قبول فرما لیے تو ایک غلام بھی ساتھ میں کر دی تھی، اور اس لیے نہیں کہ جا کے دیکھنا کتنے بھی بکتا ہے، لا کے کتنا دے، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ جب ضرورت پڑے محمد علیہ السلام کے یہاں بٹائے کام ہے، سبحان اللہ، اس لیے کر لی۔ اب اس کے بعد جو ہے غلام سارے برکات کو دیکھتا رہا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر کی جو زندگی تھی وہ دیکھتا رہا، اور دیکھنے کے بعد آ کر کے حضرت خدیجہ سے بیان کر دیا۔ حضرت خدیجہ نے بھی آقا علیہ السلام کو سفر سے آتے ہوئے چھت پر سے آپ دیکھتی ہیں کہ سب تو دھوپ میں آ رہے ہیں، لیکن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سروں پر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرات اس طرح سے تمام جو ہے چیزیں دیکھنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں نکاح کا شوق پیدا ہوا۔ آپ نے پیغام دیے، پیغام جیسے ہی پہنچتا ہے اسے قبول کر لیا جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر شریف ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف اس وقت 40 سال کے تھے۔ آپ 40 سالہ خاتون سے آپ نکاح فرماتے ہیں، شادی فرماتے ہیں۔ حضرات نکاح یہ میرے آقا علیہ السلام کی عظیم سنت ہے، اور حضرات اس کے بعد جب شادی کیے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب وقت گزرتا ہے 15 سال اور جب آقا علیہ السلام کی عمر شریف 40 سال کی ہوتی ہے تو جانتے ہیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب عمر شریف 40 سال کی ہوتی ہے تو رب نے فرمایا حبیب اب اپنے بنے ہوئے کا اعلان کرو، یعنی اپنی نبوت کا اعلان کرو، میرے جو ہے اپنی رسالت کا اعلان کرو، میرے وحدانیت کا اعلان کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے لوگوں کو جمع فرمایا، جمع فرمانے کے بعد آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا۔ تو حضرات کتنے لوگ تو یہ اعتراض کر بیٹھے، کیا اعتراض کر بیٹھے؟ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ نبی نہیں ہو سکتے۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہا اگر یہ نبی ہوتے تو شادی نہ کرتے، اگر یہ نبی ہوتے تو نکاح نہ کرتے، اگر یہ نبی ہوتے تو بیاہ نہ کرتے، اگر یہ نبی ہوتے تو عورت سے دور ہوتے۔ انہوں نے نکاح کیا ہے، انہوں نے شادی کی ہے، انہوں نے بیاہ کیا ہے، اس لیے یہ نبی نہیں ہے، اس لیے یہ رسول نہیں ہے۔ یہ تو حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا اور ان کے تو کئی اولادیں ہیں، یہ نبی نہیں ہو سکتے۔ اگر نبی ہوتے تو شادی سے دور ہوتے، نبی ہوتے تو نکاح سے دور ہوتے، نبی ہوتے تو عورت سے دور ہوتے، اس لیے انہوں نے شادی کی ہے، اس لیے یہ نبی نہیں ہے، اس لیے یہ رسول نہیں ہے۔ حضرات کچھ لوگ یہ کہہ کر کے چل پڑے، جیسے ہی چل پڑتے ہیں پروردگار نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں یہ آیت کریمہ لے کر کے جاؤ۔ آیت کریمہ لے کر جبریل تشریف لاتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، قرآن
کی اس آیت کو سناتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ یا رسول اللہ، جو یہ کہتے ہیں جو نبی ہوتا ہے وہ شادی نہیں کرتا، جو نبی ہوتا ہے وہ بیاہ نہیں کرتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ نکاح نہیں کرتا ہے، یا رسول اللہ انہیں بلائیے اور بلا کر کے اس آیت کو سنا دیجئے، اس آیت کو پڑھ دیجئے۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے اے لوگو جاؤ نہیں، تمہارا کہنا کیا ہے کہ جو نبی ہوتا شادی نہیں کرتا، جو نبی ہوتا ہے نکاح نہیں کرتا ہے، واپس آؤ سنو۔ جب وہ لوگ واپس آتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم یہ کہتے ہو جو نبی ہوتا ہے شادی نہیں کرتا، جو نبی ہوتا ہے وہ نکاح نہیں کرتا، جو نبی ہوتا ہے وہ نہیں کرتا، سنو میں پہلا جو ہے میں اول بھی ہوں آخر بھی ہوں، سنو میرے سے پہلے کوئی نبی نہیں، میرے بعد بھی کوئی نبی نہیں ہوگا، جتنے انبیاء آئے ہیں میرے بیچ میں آئے ہیں، یعنی میری خلقت اول ہے، اور جو میری خلقت اول ہے وہ میرا نور ہے، اور میری ولادت یہ آخر ہے، میری ولادت یہ جو ہے میری پیدائش میری میلاد یہ آخری ہے نبیوں میں۔ اس سے پہلے کتنے نبی آئے، حضرت آدم تشریف لائے، حضرت نوح تشریف لائے، حضرت شیش آئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں، حضرت جو ہے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یعنی 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 اس سے پہلے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں۔ بتاؤ ان انبیاء کرام نے شادی کی کہ نہیں کی ہے، انہوں نے نکاح کیا کہ نہیں کیا ہے، ان کی اولادیں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہے؟ گویا تم جانتے ہوئے بھی، تم کتابوں کو پڑھنے کے بعد بھی تم جھوٹ بول رہے ہو اور یہ کہتے ہو جو نبی ہوتا شادی نہیں کرتا، جو نبی ہوتا نکاح نہیں کرتا۔ تو سنو آدم علیہ السلام کی شادی حضرت حوا سے ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی نکاح کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نکاح کیے ہیں، یعنی کتنے انبیاء کرام نے شادی کیے نکاح کیے۔ رب فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے محبوب ہم نے آپ سے پہلے جو انبیاء کرام مرسلین کو بھیجا ہے ہم نے انہیں بیوی اور بچوں سے نوازا ہے۔ اے حبیب ہم نے تمہیں بھی بھیجا ہے، تمہیں بھی بیوی اور بچوں سے نوازا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے محبوب ہم نے آپ کو بھی بیوی اور بچوں سے نوازا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، جانتے ہوئے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ پڑھ کر کے بھی کہہ رہے ہیں کہ نبی شادی نہیں کرتا، نبی بیاہ نہیں کرتا۔ حضرات محترم تب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ارے نکاح اور شادی تو انسانوں کو گناہوں سے بچاتی ہے، بولے نا، گناہوں سے بچاتی ہے، برائیوں سے بچاتی ہے، کتنے بڑے بڑے گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ حضرات محترم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نکاح جیسے تمام انبیاء کی سنت ہے اسی طرح میرا بھی عظیم سنت ہے میری، سبحان اللہ۔ نکاح کرو، شادی کرو۔ حضرات محترم اسی مقام پر میرے آقا نے فرمایا کہ جو ہے نکاح کرو، شادی کرو، یہ میری عظیم سنت ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں فرق صرف یہ ہے کہ جو انبیاء کرام، جو رسول نے رضا اور جو اللہ والے جو نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، بیاہ کرتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، بولے نا، اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اس کی خوشی کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن دنیا دار وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، اپنے خواہش کے لیے کرتا ہے، وہ اپنے لیے کرتا ہے، اللہ والے خدا کے لیے۔ اب اچھا اس کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ سنانا ضروری ہے تاکہ آسانی سے سمجھ جائے۔ حضرات اب ہم یعنی دنیا کا اپنے نفس کے لیے، اپنے خواہش کے لیے، اپنے آرزو کے لیے، اپنے معاملات کے لیے شادی بیاہ کرتا ہے، لیکن اللہ والے جو شادی بیاہ کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی خوشی کے لیے کرتے ہیں۔ آئیے دیکھیے شہر دلی ہے، وہاں ایک اللہ کے ولی آرام فرما ہے جن کا نام حضور نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
آپ جو ہے اپنے خادم سے ایک دن فرماتے ہیں اے میرا خادم یہ کھانا لے لو اور لے کر کے جاؤ، دریا کے اس پار ایک فقیر ہوگا، کئی دن سے وہ بھوکا ہے، یہ کھانا جاؤ اسے پہنچاؤ تاکہ وہ کھا لے، اپنا پیٹ بھر لے۔ خادم لے کر کھانا چلا اور بیچ میں دریا پڑتا تھا۔ حضرات جیسے ہی دریا کے پاس پہنچتا ہے کیا دیکھتا ہے؟ دریا میں سیلاب ہے، دریا میں باڑھ ہے، کشتی بھی بند ہے، اللہ جانے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہیں سے وہ واپس پلٹ آتا ہے، آنے کے بعد اپنے پیر کے بارگاہ میں حاضر ہوا، حاضر ہونے کے بعد کہتا حضور ہم اس پار نہیں جا سکتے، یہ کھانا نہیں پہنچا سکتے ہیں، اس فقیر تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ بولے کیا بات ہے؟ بولے دریا اپنی باڑھ پر ہے، دریا میں سیلاب ہے، اس لیے کشتی وغیرہ بند ہے، ہم اس پار کیسے جائیں گے؟ لیکن حضور نظام الدین اولیاء اس کی حقیقت جانتے تھے کہ ارے یہ دریا کیا ہے، مسلمان تو اس کا، مسلمان وہ ہوتا ہے کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دولاد یہ دھوڑے ہم نے۔ یہ دریا کیا ہے؟ مسلمان اگر اپنے پہ آ جائے تو دریا کا رخ موڑ دیتا ہے، اس میں راستے بنا لیتا ہے۔ حضرات محترم آپ دیکھے نہیں ہے کہ جو ہے ایک کشتی تھی 1970 میں کھوج کے لیے سمندر میں گئی اور جانے کے بعد جو ہے ایک پتھر کے چٹان سے ٹکرائی اور بکھر گئے تختے، اور اس کے بعد اسی میں 200 آدمی تھے، سب کے سب اسی میں سما گئے۔ اب اس کے بعد اعلان ہوا کہ ان لوگوں کو ڈھونڈا جائے، ان لوگوں کو تلاش کیا جائے۔ حضرات کئی بہت سے لوگ اس کے تلاش میں نکل پڑے، لاسٹ میں ڈھونڈ تو لیے لیکن کشتی مل گئی ہے، لیکن 200 آدمیوں کی جان نہیں بچا سکے۔ حضرات محترم ایک کشتی اور ہے، یعنی لوگوں نے کشتی تو نکال لی ہے لیکن 200 آدمی کو نہیں بچا سکے، اسی میں ڈوب گئے، اسی میں ختم ہو گئے۔ حضرات ایک کشتی اور ہے جو شہر مدینہ کو جا رہی ہے، بولے نا سبحان اللہ، اس میں حجاج کرام تشریف فرما ہے۔ حضرات جو ہے سفر کر رہے ہیں، سمندر کے سطح پہ کشتی تیر رہی ہے، طوفان آتا ہے، تختے بکھرنا شروع ہوتے ہیں۔ کیپٹن نے کہا اے حاجیو اب اپنے اپنے سر پہ کفن باندھ لو، اس لیے کہ چند لمحوں کے بعد یہ تختے بکھر جائیں گے، کشتی ڈوب جائیں گے، سب کے سب سمندر میں غرق ہو جائیں گے۔ حضرات جیسے ہی کیپٹن نے اعلان کیا چیخو پکار ہونے لگی، لوگ رونے لگے، زالوں کا تھا، کتنے لوگ اپنے سروں پہ کفن باندھ لیے، لرزنے لگے، کانپنے لگے، خوف آنے لگے۔ لیکن حضرات جہاں سارے لوگوں کو اپنی موت نظر آ رہی تھی وہیں پہ کیا دیکھا جاتا ہے؟ ایک اللہ کا بندہ ہے، لباس پھٹا ہوا ہے، لباس میں پیمت لگے ہوئے ہیں، کاندھے پہ مسلح ہے، وہ کشتی سے اتر جاتا ہے، سمندر کے سطح پہ کھڑا ہو جاتا ہے، مسلح بچھاتا ہے، اسی پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ سارے لوگ اس کو دیکھتے رہے اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ کیسا بندہ ہے، ہم لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، اور یہ پانی سمندر کے سطح پہ کھڑا ہو گیا، مسلح بچھا کر کھڑا ہو گیا۔ کہا گئی اپنی جان بچا سکتا ہے کہ یقیناً ہماری بھی جان بچا سکتا ہے، لاؤ ہم اس سے کہتے ہیں۔ کہا کہ اے اللہ کے بندے تو اپنی جان بچا رہا ہے، یہ بھی تو ہے کردار مصطفیٰ، یہ بھی تو ہے فرمان مصطفیٰ کہ خلق خدا کی خدمت کی جائے، لوگوں کی جان بچائی جائے، لوگوں کو فائدہ پہنچائی جائے۔ تو اللہ کے بندے اگر تو اپنی جان بچا سکتا ہے تو ہماری بھی جان بچا لے۔ تو اس کے بعد اس اللہ کے بندے نے کہا ٹھیک ہے اللہ کا نام لو، میرے پیچھے آ کے کھڑے ہو جاؤ۔ سارے لوگ اللہ کا نام لے کر کے اور کشتی سے اتر کر اس اللہ کے بندے کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ جب لوگوں نے دیکھا ہاں ہم نے کہا کہ یہ ہماری جان بچا لیا، لاؤ ایک بار کرتے ہمارے مال کو بھی بچا لے۔ حضرات حاجیوں نے کہا حضور ہم سب مدینہ شریف جا رہے ہیں، آپ ہمارے مال کو بھی بچا لیجئے، اس میں وہ لباس ہے جو مکہ شریف مدینہ شریف میں حاجی کو پہننا ضروری ہے، اس لیے ہم شہر مدینہ جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، ضروری سامان اس میں ہے، سرکار ہمارے مال کو بھی بچا لیجئے۔ اور اس کے بعد جب کشتی والے نے دیکھا کہا یہ جب لوگوں کی جان بچا رہا، لوگوں کے مال بچا رہا، لاؤ میں بھی عریضہ پیش کر دوں میری کشتی ہی کو بچا لے، میری کشتی ہی کو بچا لے۔ اس نے کہا حضور جب سب کی جان بچا رہے، مال بچا رہے، میرے بھی کشتی کو بچا لیجیے۔ تو آپ نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، کشتی کو پکڑے، پکڑنے کے بعد اٹھا کے سمندر کے کنارے رکھ دے، سمندر کے کنارے آپ نے کشتی رکھ دیا اور اس کے بعد چلنے لگے۔ لوگ قدموں میں گر گئے اور قدم پکڑ لیے، کہا حضور یہ تو بتائیں آپ ہیں کون اور آپ
آپ ہیں کون یہ بھی بتائیے، اور یہ طاقت کہاں سے ملی یہ بھی بتائیے، یہ پاور کہاں سے ملا یہ بھی بتائیے، اور یہ اختیار کہاں سے ملا یہ بھی بتائیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا میں کون ہوں جاننا چاہتے ہو تو سنو، مجھے دنیا آوے سے قرنی کے نام سے جانتی ہے، جن کے نام آپ شبرات میں حلوہ بناتے ہیں، فاتحہ کراتے ہیں۔ حضرات فرماتے دنیا مجھے آوے سے قرنی کے نام سے جانتی ہے، اور رہی بات یہ طاقت مجھے کہاں سے ملی ہے، یہ پاور کہاں سے ملا، تو سنو میری ماں مجھ سے راضی ہے، اس لیے اللہ بھی مجھ سے راضی ہے، مدینے والا بھی مجھ سے راضی ہے، اور یاد رکھو اللہ اور رسول جس سے راضی ہوتے ہیں پوری کائنات اس سے راضی ہوتی ہے، کائنات اس سے خوش ہوتی ہے۔ جو اللہ اور رسول کا حکم مانتا ہے ساری دنیا اس کے حکم کو مانتی ہے۔ میں نے سمندر کا حکم دیا اور اس نے جو ہے میرے لیے زمین بن گیا، میں اس پہ کھڑا ہو گیا، تو یہ طاقت مجھے میرے ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا مل گئی ہے، مدینے والے کی خوشی مل گئی ہے، اس لیے جو ہے اب میں اگر مٹی کو حکم دوں سونا بن جائے۔ اللہ کے محترم تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً ایسے ایسے اللہ کے بندے گزرے ہیں کہ جو حکم دیے، ابراہیم علیہ السلام آگ کو آپ نے گل و گلزار بنا دیا، بے شمار واقعات ہیں ادھر نہیں جانا چاہتا، بس یوں سمجھ لیجئے خادم نے کہا میں نہیں جا سکتا، کھانا نہیں پہنچا سکتا، دریا میں کشتی بند ہے، دریا میں سیلاب ہے، ہم نہیں جان سکتے۔ تو اس کے بعد حضور نظام الدین اولیاء نے فرمایا ٹھیک ہے نہیں جا سکتے ہو تو پھر ایک کام کرو۔ اس کے بعد کہا حضور کیا حکم ہے بتائیں، تو اس کے بعد حضور نظام الدین اولیاء نے کہا یہ کھانا لے کر جاؤ، دریا کے پاس جانا، دریا سے کہنا، بولے سبحان اللہ، دریا سے کہنا۔ اب دیکھو یہاں ولی حکم نہیں دے رہا، خادم کو حکم دے کے جو ہے بھیج رہا، بولے نا حکم دے رہا، جانا دریا سے کہنا اے دریا سن مجھے راستہ دے دے، اللہ کے اس بندے نے مجھے بھیجا ہے، تو 40 سال شادی کو تو ہو گئے مگر بیوی کو آج تک چھوا نہیں، ارے بولے نا بیوی کو آج تک چھوا ہی نہیں، راستہ دے دے۔ اب اس کے بعد آیا خادم دریا سے مخاطب ہوئے، دریا سن مجھے راستہ دے، اللہ کے اس بندے نے مجھے بھیجا ہے جو 40 سال تو ہو گئے شادی کو آج تک بیوی کو اس نے چھوا تک نہیں، اس لیے راستہ دے۔ دریا میں راستہ مل گیا، اس پار گیا، کھانا پیش کیا، اور جب کھانا فقیر کھا لیا تو اس کے بعد فقیر نے کہا برتن لے لو، جہاں سے آئے ہو وہاں چلے جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ جاؤں گا کیسے؟ کہا یہ بتاؤ آئے ہو کیسے؟ کہا جھوٹ بول کے آئے ہو، جھوٹ بول کے، اگر جھوٹ بول کے آئے ہو تو جھوٹ بول کے چلے بھی جاؤ۔ کہا مطلب؟ کہا جاؤ دریا سے کہنا کہ اے دریا مجھے راستہ دے دے، اللہ کے اس بندے نے مجھے بھیجا ہے جو 40 سال سے آج تک ایک لقمہ کھایا تک نہیں، ایک لقمہ کھایا ہی نہیں آج تک 40 سال سے۔ اب وہ دنگ رہ گیا، دادی میں پڑ گیا۔ اب اس کے بعد کہا چلو دیکھتے ہیں، ادھر جھوٹ بولا تو راستہ مل گیا آنے کا، اب یہ جھوٹ بولتا ہوں دیکھو راستہ ملتا ہے۔ آیا اور آنے کے بعد کہا دریا راستہ دے، اللہ کے اس بندے نے مجھے بھیجا ہے جو 40 سال سے آج تک کچھ کھایا ہی نہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے راستہ ملا، اور اس کے بعد گیا، اور جانے کے بعد فوراً اپنے پیر کی بارگاہ میں سرکار حضور نظام الدین اولیاء اکبر کہا حضور میرے سوال کا جلد جواب دیں ورنہ میں بیمار ہو جاؤں گا۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا جھوٹ بولا دریا میں راستہ مل گیا، اور ادھر سے بھی جھوٹ بولا تو دریا میں راستہ مل گیا۔ آپ نے فرمایا کیا جھوٹ بولا؟ کہا حضور آپ نے کہا کہ راستہ دے دے، 40 سال شادی کو گئے بیوی کو چھوا تک نہیں، یہ جھوٹ ہی تو ہے، اور جب چھوئے نہیں تو اولادیں کیسے جنم لی، اولادیں کیسے پیدا ہو گئی؟ اور وہ فقیر پوری پلیٹ میرے سامنے صاف کر دیا اور کہا 40 سال سے اب تک کچھ کھایا ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا سنو اللہ والوں میں دنیا دار میں ہی تو فرق ہے، اللہ والا جو بھی کام کرتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ جب ایک اللہ کا محبوب بندہ جب وہ جو ہے کھاتا ہے اللہ کے لیے، سوتا ہے اللہ کے لیے، جاگتا ہے اللہ کے لیے، چلتا ہے اللہ کے لیے، دیکھتا ہے
اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کے لیے نکاح کرتا ہے، اللہ کے لیے شادی کرتا ہے، اللہ کے لیے، یعنی اللہ والے جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، دنیا دار اپنے خواہش و نفس کے لیے کیا کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ تو اللہ والے اپنے ہی کے لیے کچھ نہیں کرتے، جو کچھ کرتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ حضرات آپ دیکھیں نا شادیوں میں اس طرف کیا جاؤں، کتنا ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، دنیا یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ بھی کرتے ہیں۔ حضرات نصیحت کی طرف جاؤں گا کہ ایک موضوع جو میرا اصل ہے وہ رہ جائے گا، اس لیے ایک مرتبہ محبت سے درود شریف سنا دیں۔ بڑے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد امام الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نکاح یہ سنت ہے،